آج رات کو اپنی شہادت والی انگلیوں پر یہ لفظ پڑھ لیں۔ صبح کو آپ کے کمرے کے باہر موکل انسانی شکل میں آئے گا اور آپ کی فوراً آپ کی حاجت پوری کر دے گا۔ جی ہاں ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صبح تک جب بھی سوئیں، آپ 3 بجے رات کو سوئیں یا 4 بجے سوئیں، یہ نہیں کہ پڑھتے ہی آپ کو سو جانا ہے، بلکہ جب آپ کو نیند آئے گی اب تب ہی سونا۔ بس رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر نیند جب مرضی آئے، جب بھی نیند آئے سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر صبح طلوع آفتاب سے پہلے تک یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو ارجنٹ طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ رات کو لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق دولت سے مالا مال ہو گیا، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائے گی۔ دولت کی طوفانی بارش برسے گی۔ رات کو وظیفہ پڑھ کر صبح دیکھنا چاہتے ہو تو رات کو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کمنٹ میں میسج کر کے خود ہی مجھے کہو گے ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رزق کا تھا، رشتوں کا تھا، دکھ تکلیفوں کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین، آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، معجزات کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ڈھیروں رزق اور دولت کو آتے ہوئے دیکھنا۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا، اس کی زندگی میں پیسے بے حساب وہ کتاب آیا ہے، لیکن پھر اس پیسے میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی، وہ پیسے واپس گیا ہی نہیں اور وہ پیسے ایسے ہی آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں کو نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں نہیں ملیں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین ہوگا تو آپ کو پیسے لازمی ملیں گے، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد، جیسے ہفتے بعد، مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسے اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی، پیسے کو آپ سے محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسے آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائیں گے، دولت آپ پر آ جائے گی۔ دولت کا اور روپیوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، خاص بادشاہ وظیفہ۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں ہمیں ڈھیروں پیسے چاہیے، غیبی مال دولت چاہیے، ارجنٹ ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں اگر تو ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام میں رزق مل جائے گا، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک پہلے ہی مل جائے گا۔ یہ وظیفہ آج ہی ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ شوہر ہے تو وہ دہاڑی لگا رہتا ہے، دہاڑی بھی کہتی لگی ہے اور کبھی نہیں لگتی، اگر جس دن قسمت لگ جائے تو 4 پیسے لاتا، اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا جو ہے وہ بھوکے سو جاتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے، کرائے کے چھوٹے چھوٹے اور تنگ و تاریک سے مکان میں، تنگدستی و فاقے، غربت، لاچاری، بیچاری، اب اتنی پریشانیوں میں میرے بھائی بہن جو ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ لوگ سب میرے ساتھ سچے اور کامل دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہی ہوں، آپ لوگوں کی تنگدستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین، کیونکہ کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو میرے بھائیوں، تو کسی ایک اچھے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے، تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گی تمام لوگوں کے لیے جو خاص طور پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بہن بھائی تنگدست ہیں اور غریب و مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی، رزق کی کمی، مال و دولت، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے
لیکن وہ فرمانبردار نہیں ہے۔ میرے مولا غیب سے ان کو رزق ڈھیر و رزق عطا فرما دے، غیب سے ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ کر تھک بھی جائیں اور پھر سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ آمین۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بھائی بہن پریشان حال ہیں، اس دنیا میں ہیں لیکن اس ویڈیو کو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، اے میرے مولا پاک پروردگار تو ان کو بھی مدد فرما دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے۔ آمین۔ یا اللہ، خاص طور پر میرے فلسطینی بھائی بہنوں پر مدد کرم فرما دے۔ میرے مولا، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، میرے مولا پاک تمام مسلمانوں کی مدد کر دے، تمام کے دکھ درد اور تمام تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، تمام دنیا مسلمانوں کو غیب سے ڈھیر و حلال اور پاکیزہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکیں وہ بھی ہمیں عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آمین لازمی کہیے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ رات کے وقت کا ہے جو آپ کو ابھی بتلانے لگی ہوں۔ رات کے وقت آپ کو عشاء کے بعد سے لے کر پوری رات آپ کے پاس موجودگی، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں یا کسی بھی دن کر لیں، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں فرصت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب دل کرے اور وقت بھی بآسانی میسر ہو تو آپ یہ ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ ایک دن پڑھ لو، 2 دن پڑھ لو، 3 دن پڑھ لو، لیکن آپ لوگوں کے دن میں اگر معجزات دیکھنے ہوں تو عشاء کے بعد جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گی آپ پڑھ لینا۔ ایک دن کا یہ عمل صرف ایک دن کا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کا مسئلہ ہو، اس دن کا کر لینا، لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے ایک دن کے اندر اس کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو گئی، اس کے رزق کے مسائل حل ہو گئے۔ اب آپ وظیفہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے رات کے وقت گھر میں کسی علیحدہ کونے میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں آئیں تو سکون سے بیٹھ جائیں، سب کاموں سے فارغ ہوں، پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پوری رات پڑھی ہوئی آپ کو کون سی جلدی ہے؟ آپ کو تو اب کام پہ نہیں جانا ہے، کھانا کھا لیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، بھلے اسی وقت کر لیں اور پھر سکون سے سو جائیں، یا 12 بجے کے بعد کر لیں، 1 بجے کے بعد کر لیں، 2 بجے کے بعد کر لیں، غرض آپ کے پاس پوری رات موجود ہے۔ آپ کے پاس عشاء کے بعد جب وقت ملے کر لیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 5 منٹ نکال کر وظیفے کے لیے بس 5 منٹ نکالیں۔ یہ عمل گھر میں میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، میرے بھائی بھی پڑھنے سکتے ہیں۔ سکون سے بیٹھ جائیں گھر کے اندر، یہ وظیفہ گھر میں بھی ہی پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم آئیں اور خیر و برکت آنا شروع ہو جائیں۔ یا پہلے آپ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی، لیکن درود ابراہیم کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد آپ سب نے 33 مرتبہ سب سے پہلا کلمہ پاک پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 33 مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کر جس طریقے سے اور جس ترتیب سے یہ وظیفہ آپ سب کو بتا رہی ہوں، اپنی طرف سے آپ کو کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی ہے، نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جو جس طرح سے بتا رہی ہوں اسی ترتیب سے پڑھے، تعداد میں آپ لوگ فارغ نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 101 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، پھر اس کے فوراً بعد ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن ہاتھوں پر زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ پھر 160 مرتبہ اس میں یا عزیزو یا عزیزو پڑھ لیں۔ جب 160 مرتبہ یا عزیز جو پڑھ لیں، اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، ایک اور وظیفہ پڑھ کر یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔
اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کہ آپ لوگوں کو 160 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود شریف جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں، یا تو آپ اسی وقت سو جائیں یا پھر جب آپ کو سونے کا موڈ ہو جب سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی صبح معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ارشاد ربانی ہے، اے میرے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کے خوب جانتا ہوں۔ تمام پیغمبروں اور ان کے امتیوں کو طیبات یعنی حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے کہ حلال اور نیک عمل کی قبولیت میں گہرا رشتہ ہے۔ اگر کھانا حلال کا نہ ہوگا تو نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ نیز یہی حکم تمام مومنوں کو بھی دیا گیا، اے ایمان والو، ہماری اطاعت کر دو، پاکیزہ چیز کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حلال رزق دعا اور عبادت کی قبولیت کا سب سے جبکہ اہم کمائی دعا اور عبادت کی قبولیت کو روک دیتا ہے، اور یہی حکم عام انسانوں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ پاکیزہ حلال چیزیں کھائیں۔ اے لوگوں، زمین میں جتنی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارے خلاف دشمن ہے، ایک علاوہ دشمن ہے۔ امام ابن کثیر اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روئے زمین کی ان تمام چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے جو اس کے جانب سے حلال ہے اور اپنی فطرت میں پاکیزہ ہے، اور جس کے کھانے سے جسم اور عقل پر برے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کیے احادیث مبارک میں اس کمائی کی سب سے زیادہ تعریف مروی جسے انسان اپنے ہاتھ کے ہنر اور محنت و مزدوری سے حاصل کرتا ہے۔ بیشتر انبیاء اپنے ہاتھ کے ہنر سے کسب معاش فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیگر کئی انبیاء نے بکریاں چرائی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے کے کاروباری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ سود کا تاجر کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے اور کپڑے کا کاروبار فرماتے تھے۔ حضرت مقدم بن معد یکرب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے آج تک اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی غذا سے زیادہ بہتر غذا نہیں کھائی ہے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ کی ہی قبول کرتے ہیں۔ اس نے اس معاملے میں مومنوں کو بھی وہی حکم دیا اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر حج کرتا ہے اور پریشان حال ہے اور غبار آلودہ جسم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پالنہار، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، جو بھی رزق کی تنگی یا جو بھی ہماری معاشی اقتصادی پریشانیوں میں وہ ہے ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش فرما دے، ہمارے جو بھی بیماریوں اور دکھ تکلیفیں ہیں فضل و کرم سے دور کر دے، آمین۔ ناظرین اکرام، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، اور حلال رزق کی کمائی آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر رکھیں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔